اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے. لیکن اللہ اکبر، جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی. اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا. انہوں نے کیبل ایجاد کیا. مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا. ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا. اللہ اکبر. انہوں نے ہمارے درمیان اللہ اکبر 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی. اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو. اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں، لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے. ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے. اب آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ، اب توجہ سے سننا، جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے اللہ اکبر، اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ، نعت خواں لوگ، ناظم لوگ، پیر صاحب لوگ، محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے. کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے. میں کہتا ہوں بھائیو، یہ لوگ دل بہلانے آئے، زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں. وجہ ہاں، کل تک کے فلم دیکھ کر دل بہلاتے تھے، کہا چلو تھوڑا سا وقت تو مولانا لوگوں سے دل بہلا لیں گے. کیا بولتے ہیں؟ چلو دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ عمل کے لیے آتے، اگر یہ عمل کے لیے آتے تو قوم میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا. اس لیے کہ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، روزانہ تقریر ہو رہی ہے، مقرر لوگ تقریر کرتے کرتے بیچارے انتقال کر جا رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لیتی. لیکن مجھے امید ہے ہم مایوس نہیں ہیں. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جلاؤ، اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع جلاؤ، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بناؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں محبت رسول ہوگی، عشق رسول ہوگا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی. کہ آپ نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر. وہ عرب کے بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، توجہ فرمائیں، عرب کے وہ بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، وہ اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے. لیکن جب سے میرے نبی کا عشق سینے میں پیدا ہوا، زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ قوموں کے آگے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے مقدس سادات اکرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ حیدری حضور سید آصف میاں صاحب قبلہ. واہ بھائی، بہت اچھا بھائی، زندہ باد، ماشاءاللہ. اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے چلنے والے جنہوں نے پوری زندگیاں اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے گزار دیا، جب نبی کا عشق سینے میں آیا تو پوری دنیا ان کے پیچھے چلتی رہی، اور وہ زمانے کے آگے چلتے رہے. عرب کی تاریخ نے بتا دیا، اگر دنیا کو پیچھے چلانا ہے تو آمنہ کے لال کی محبت
को सीने میں پیدا کرو. عرس مقدس کی اس محفل میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلایا جا سکتا، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ سجا کر ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے. بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ زندہ باد، زندہ باد، واہ بھائی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، سادات اکرام. بہت اچھا. آج ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے. توجہ کرنا عرس میں آنے والوں، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر بھائی چاہتا ہے میرا بھائی ترقی کرے، ہر انسان چاہتا ہے میری نسلیں ترقی کرے. میں کہتا ہوں مسلمان، اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی؟ ارے زیادہ سے زیادہ ترقی یہی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی وزیر بن جائے. لیکن اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی کہ کعبہ تلووں کے نیچے ہے اور عاشق کعبۃ اللہ کے اوپر ہے. اس سے بڑھ اور وہ بھی کس کو توجہ فرمائیں. سارے گورے چٹے عرب والے زمین پہ کھڑے ہیں، سارے گورے چٹے عرب والے زمین پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ بلال حبشی جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، وہ سرکار بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ اللہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ رہے ہیں. اذان. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، جب بلال نے اذان پڑھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کیا معاذ اللہ محمد کو کوئی اور نہ ملا تھا اذان دلوانے کے لیے؟ بلکہ ایک شخص نے تو یہ کہہ دیا دیکھو نقل کفر نہ باشد. ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو اس کالے کوے کو کہ یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے، لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے بلال کا امتحان لیا. اچھا انقلاب اللہ، آپ لوگ اب مان جائیں، ٹھیک ہے حضرت کو، ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے. سجادہ نشین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی مان لو، پروگرام فل اپ کر لو یار. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ارے تقریر سننا ہے، بیٹھ جاؤ جہاں پر وہ وہیں بیٹھ جاؤ. کیا کرنا ہے؟ بہت جگہ، ادھر بہت جگہ ہے. ارے بھیا بیٹھ جاؤ. سجادہ نشین صاحب یہ گزارش کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تقریر ہونے دو ٹھیک سے یار. بھائی ایسے ہی سن لو مگر سن تو لو. اچھا یہ بتائیں بولوں کہ نہیں بولوں؟ چپ رہو نا یار. بھائیوں میں مناظر تھوڑی ہوں، نیچے اوپر سے بولا جاتا ہے تو مناظرہ ہوتا ہے. میں مناظرہ کرنے نہیں، میں بیان کرنے آیا ہوں. اچھا کتنے لوگ حضور کی محبت میں آئے ذرا ہاتھ اٹھائیں. وہ سب لوگ موبائل جیب میں رکھیں، سب موبائل جیب میں رکھیں اور اب سب میری گفتگو سنیں. بھائی میں بددعا نہیں دیتا کسی کو، میں کسی کو بددعا نہیں دیتا، لیکن اگر آپ سن لیں زبان سے نہیں نکلی، دل بے چین ہو گیا تو پرابلم میں آ جاؤ گے. اس لیے تھوڑا سا خیال کرو. درود شریف پڑھو.
کوئی ہے, ہمارے نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہے, ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے, ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے. اللہ کی مخلوق میں بھائیوں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو بتاؤں, یہ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں. سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہے. اور ساتھ میں کیا, جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے, جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے, وہ نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے. یعنی سارے امتی کس کے نیاز مند ہوتے ہیں؟ اپنے نبی کے. تو یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ کس کے نیاز مند ہیں؟ میرے نبی کے. بلکہ زمین کے اوپر ہی نہیں, میدان محشر میں بھی سب کو اگر نیاز مندی کی تمنا ہوگی تو رسول اللہ کی نگاہ رحمت کی تمنا ہوگی. میرے امام تو یہ کہتے ہیں اس دن خلیل بھی تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش یہ آمنہ کے لال کی نظر مجھ پر پڑ جائے. اور میرے امام یوں کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, بس پیغام یہی دینا تھا. آج ہم رسول اللہ سے دور ہوئے ہیں, رسوائی کا سبب یہی ہے, ذلت کا سبب یہی ہے. ہمارے بچے, ان کا ایمان اور عقیدہ ہم محفوظ نہ رکھ سکیں گے اگر ہم حضور سے لوگوں کو جوڑنے میں ناکام رہے. میرے بھائیو, اس لیے اس عرس کا پیغام یہ ہے, اپنے بچوں کے سینوں میں عشق رسول پیدا. خود کے سینوں میں پیدا ہوگا تو بچوں کے سینے میں, مائیں اور بہنیں موجود ہیں, اپنے بچوں کے سینے میں عشق رسول پیدا. اور کیسا عشق رسول, اگر آپ سننے کے لیے موڈ میں ہیں تو میں ایک بات آپ کو سنا. کیسا عشق رسول؟ ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ اگر الصلاۃ خیر من النوم بول کر ہمیں مسجد بلایا جائے تو عشق رسول ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہمارا عشق ہمیں محلے کی مسجد میں بھی نہیں لے جاتی. آپ کی توجہ, بہت اہم نقطے پہ گفتگو آتی ہے اور اسی پہ شاید ختم ہوتی ہے. آپ نے سننے کے لیے ہمت دکھائی تو میں بھی کچھ بولنے کے لیے ہمت دکھا رہا ہوں, ورنہ میں تو ختم ہی کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی. اذان کی آواز سن کر جو محلے کی مسجد تک نہ لے جا سکے, اتنا کمزور عشق, پھر وہ جنت میں کیا لے جا سکے؟ اصل میں عشق کمزور نہیں ہوتا, عاشق کمزور ہوتا. ہاں, جو اتنا کمزور عاشق ہو کہ وہ اذان کی آواز سن کے محلے کی مسجد تک نہ جا سکے, وہ کبھی بھی جنت تک اس کا عشق اس کو نہیں لے جائے گا. کہا کس کا عشق جنت تک لے جائے گا؟ میں نے کہا وہ جو نبی کی آواز کو سن کر, نبی کی آواز تو نبی کی آواز ہے, بلکہ نبی جس کو مقرر کر دے آواز دینے کے لیے, وہ اس آواز کو سن کر پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر مسجد نہیں آتا, بلکہ سر کٹانے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آج لوگ عشق کے دشمن کیوں ہیں؟ توجہ, لوگ عشق کے دشمن کیوں ہیں؟ جانتے ہیں جس دن تم عاشق بنو گے کوئی ٹک نہیں سکے گا, کیونکہ عقاب کے برابر میں چڑیے اور کوے اڑ ہی نہیں سکتے. عقاب کے برابر میں, عقاب دیکھا ہے, شاہین, باز, عقاب کے برابر میں چڑیا اور کوے اڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ عقاب نہ بننے پائے, اسی لوگ عشق کے دشمن ہیں. ہر فلم کا عنوان عشق, ہر سیریل کا عنوان عشق, ہر گانے کا عنوان عشق. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ عشق نہیں ہے, یہ عشق سے ہٹانے کا ایک جال ہے. جیسے اگر آپ نے کبھی مچھلی کا شکار کیا ہو یا چوہے کو مارنے کے لیے پنجرا رکھا ہو تو مچھیرے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو سیدھوڑ کہتے ہیں. سیدھوڑ آپ کیا کیا کہتے نہیں پتا. ایک چھوٹا سا نہیں ایک کیڑا ہوتا ہے, بہت باریک سا پتلا سا کیڑا ہوتا ہے,
گیسا گیسا کہتے ہیں ہمارے، کو سیدوڑ کہتے ہیں. وہ مچھلی کو بہت پسند ہے. تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ مچھلی کو پسند ہے تو وہ سیدوڑ لگا کر، گیسا لگا کر کہ ہم تجھے کھلا رہے ہیں، مگر وہ کھلاتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے ایک نوکیلا وہ ہوتا ہے، ہاں وہ آتا ہے چارہ کھانے، مچھلیاں آتی ہے چارہ کھانے، لیکن اس کے حلق میں وہ کانٹا پھنستا ہے اور مچھلی سے ہمیشہ کے لیے دریا چھوٹ جاتا ہے. یہی ہے نا، بہت قیمتی بات ہے. ضائع کرنا ہے، آپ ضائع کرو ٹانڈا والوں، آپ کی مرضی ہے. ہم جیسے فقیر بہت دنوں تک آپ کو اس طرح جگا نہ سکیں گے، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ کیا ہے، کون رہے کتنے دن. لیکن یاد رکھنا، ہم رہیں نہ رہیں، ہماری یہ صدائے بازگشت تمہیں قیامت تک بے چین اور مضطرب کرتی رہے گی. تو طریقہ کیا ہے؟ وہ گھیسا لگا کر کے کانٹا چبایا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے مچھلی سے دریا چھڑوا دیا جاتا ہے. اور بتاؤ، جب مچھلی دریا سے دور ہو جاتی ہے، وہ تو آئی تھی کھانے کے لیے، کیا زندہ رہ پاتی ہے؟ کیا عزت سے رہ پاتی ہے؟ ارے جب تک دریا میں تھی، دریا کی رانی تھی مچھلی. جب تک دریا میں تھی، دریا کی رانی تھی، دریا اس کی ملکیت تھی، وہ دریا کا عظیم سرمایہ تھی، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. لیکن وہ پورا گھیسے کا اس کے لالچ میں آئی، کانٹا چبا، اب تڑپ رہی ہے. پہلا کام دریا چھوٹنے پر تڑپ رہی ہے، دوسرا کام مر گئی ہے، تیسرا کام بازار میں بیچی گئی ہے، چوتھا کام ذلیل اس کو خرید رہے ہیں. توجہ کریں، مچھلی نے ایک کام کیا، دریا چھوٹا، کس کی لالچ میں؟ گھیسے کی لالچ میں. دریا چھوٹا، مری، ذلیلوں کے رسواؤں کے ہاتھوں بکی، بکنے کے بعد چھرے سے کٹی، کٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد جلی، جلنے کے بعد ہر ناپاک اور پاک کے منہ میں آئی اور دانتوں تلے پسی، اور پسنے کے بعد پیٹ میں گئی. اب میری زبان ادب خاموش ہے، لیکن کہوں گا ضرور اگر سمجھ سکو تو. جب پیٹ میں گئی تو ناپاکی تھی. یہ میرے دل کا درد ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے، اس پہ بات پوری کر دوں گا. توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ. جل کی رانی مچھلی، ملکہ دریا، گندگی اور فضلے میں بدلی کیسے؟ کیسے بدلی؟ اس کے برے دن کیسے آئے اچھے دن کی بجائے؟ توجہ، اچھے دن کی بجائے مچھلی کے برے دن کہاں؟ تو وہ دریا کی رانی تھی، کوئی اس کو کچھ کر نہیں سکتا تھا. بولو کام کس نے بگاڑا؟ کام کس نے بگاڑا؟ کام کس نے بگاڑا؟ گھیسے کو نہیں پہچانا اس نے گھیسے کو اپنی غذا سمجھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. رانی کیا بن گئی؟ فضلہ، گندگی، ناپاکی، بدبو، غلاظت، پاخانے میں تبدیل ہو گئی. کون؟ دریا کی رانی. رانی کا راج گیا، وطن چھوٹا، فضلہ بن گئی فضلہ. اب میں آپ کو فضلہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ دن آئے کیسے؟ مچھلی رانی بنی تھی دریا کی، اور آپ پوری سلطنت کے بادشاہ بنے تھے. مچھلی دریا سے وفا کر رہی تھی جب تک دریا میں تھی، سب کچھ تھی، اور تم عشق مصطفیٰ سے وفا کر رہے تھے، تب تک سب کچھ تھے. بادشاہ تم تھے، تاجدار تم تھے، آقا تم تھے، ماوا تم تھے، مولا تم تھے. زمانہ بھکاری تھا، تم بھیک دے رہے تھے. زمانہ شاگرد تھا، تم استاد بنے ہوئے تھے. تمہارے گھروں میں ابے دادے نوکریاں کر رہے تھے جو آج اترا رہے ہیں. ابے دادے نوکریاں کر رہے تھے جو آج اترا رہے ہیں، جو آج آپ پہ ہنس رہے ہیں. نوکریاں کر رہے تھے آپ کے ابداداؤں کی، اباؤں کی. لیکن کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمان عشق کا بندہ ہے، مسلمان عشق کا بندہ ہے. عشق سے ہٹانے کے لیے عشق کا جال بچھایا. ٹھیک،
जैसे मछली को दरिया से निकालने का अगर डायरेक्ट कांटा डालते तो निकाल पाते नहीं, तो डायरेक्ट अगर जिना, पाप, जुआ और शराब का कांटा डालते कोई मुसलमान नहीं जाता। मुझे यकीन है मेरी कौम कितनी भी नीचे सतह पे चली जाए वो कभी नबी के गद्दार नहीं हो सकते। कोई मुसलमान नबी का गद्दार कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मछली को घिसे से फंसाया वैसे तुमको किससे फंसाया? इश्क के बंदे हो, इश्क सामने लाया, इश्क सामने लाया। लेकिन मुकाबले में नाम तो इश्क का था लेकिन वो इश्क न था। क्यों? इसलिए कि इश्क उसको कहते हैं। इश्क किसको कहते हैं समझ ले। इश्क उसको कहते हैं जो गुमनाम को शोहरत अता करता है। इश्क उसको कहते हैं जो बदनाम को नेकनाम बनाता है। इश्क उसको कहते हैं जो बिगड़े हुए को सुधार देता है। इश्क उसको कहते हैं जो बगदाद का मैखाना छुड़ाकर मक्के के खुदा खाने तक ले जाता है। इश्क उसको कहते हैं जो यतीमों का माल नहीं छिनवाता बल्कि यतीमों के सर पे हाथ फिरवाता है। इश्क उसको कहते हैं जो मंसूर को मिल जाए तो अपने जमाने के वलियों का इमाम बनता है। अगर साबिर को मिल जाए वो अपना जनाजा खुद पढ़ाता है। अगर बाकी बिल्ला को मिल जाए तो वो नान भाइयों को भी बाकी बिल्लाइयत का मजहर बनाता नजर आता है। हाँ, इश्क अगर मुजद्दिद अल-फसानी को मिल जाए तो वो जमाने का अल्लाहु अकबर इमामुल हुदा बनता नजर आता है। अकबर के फितने को धूल चिटाता नजर आता है। इश्क उवैस को मिल जाए तो वो शुतुरबान जो है इतना बुलंद हो जाता है। इश्क वाला कितना बुलंद होता है कि सब नबी से दुआ करवाते हैं और नबी उवैस के पास अपने सहाबा को भेजकर कहते हैं जाओ मेरे उवैस को कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। याद रखिए ये जो इश्क का घिसा डाला गया इश्क नहीं था, क्योंकि ये जिस इश्क की बात कर रहे हैं इसमें तो आदमी जानी बन रहा है, इसमें तो आदमी शराबी बन रहा है, इसमें तो आदमी जुआरी बन रहा है, इसमें तो आदमी माँ बाप का नाफरमान बन रहा है, इसमें तो लड़कियों को लेके भाग रहा है। आशिक लड़की लेके कभी नहीं भाग सकता और जो आशिक होगा वो लड़की लेके नहीं भागेगा और जो लड़की लेके भागेगा वो आवारा गुंडा तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। उसकी वजह बताऊं, हमारे यहाँ आशिक का दूसरा नाम मजनू है। अल्लाह अकबर। लेकिन मजनू ने पूरी जिंदगी लैला को बालिग होने के बाद कभी देखा नहीं। किसी ने पूछा ओ मजनू लैला लैला करता तो है लेकिन लैला को देखा क्यों नहीं है? वो कहा अरे जो महबूब की इज्जत को तार तार कर दे वो आशिक कैसे हो सकता है? मैं तो नजर के डर से देखी न आंख भर है, मैं तो नजर। तो ये इश्क के नाम पे गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे जिना फैलाया जा रहा है, इश्क के नाम पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे चोरी, डकैती, गाली, माँ बाप की नाफरमानी, लड़कियों की आबरू पे हमला। मैं हिंदुस्तान में अपने शरीफ लीडरों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा जिस दिन पिक्चर के हीरो फिल्म में लड़कियां लेकर के भागना बंद कर देंगे उस दिन कभी भी किसी की बेटी का रेप और वो भी गैंग रेप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेप हमारे लड़के वहीं से सीख रहे हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों को अपील नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मेरे भाई जो हमारे मुल्क की जो है वो अक्सरियत है वो भी इस एतबार से हमारे हैं कि वो बिरादरान वतन है। हमें जहाँ अपने बच्चों का ख्याल है हमें उनका भी ख्याल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोस अगर नशे में होगा तो एक दीवार फलांग करके नशा हमारे घर में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम भारत को नशा मुक्त भी करना चाहते हैं और भारत को जिना मुक्त भी करना चाहते हैं और नशा मुक्त और जिना मुक्त करने के लिए पिक्चर में जो जिना दिखाया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए। शराब जो दिखाया जा रहा है, एक हीरो आप ही लोगों से सुनते हैं, आप ही आके सुनाते हैं, एक हीरो मोहब्बत में नाकाम होता है, फिर वो सोचता है करूं क्या, दोस्तों के पास बैठता है, बैठ के कहता है यार बता करूं क्या,
وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، جب سب نے غداری کی تو ہمیں نشے سے محبت کرنا چاہیے. پھر وہ نشیڑی بن جاتا ہے، نشہ کرنے لگتا ہے، نشہ کرتے کرتے پھر وہ چور بھی ہو جاتا ہے، وہ قاتل بھی ہو جاتا ہے، ماں کا مرڈر کرتا ہے، دوستوں کا مرڈر کرتا ہے. یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں بچے؟ یہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ایک بات میں بتاؤں، یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے. اب ذرا توجہ سے سن لیں، یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے جو اچھے بچوں کو نشیڑی بنا رہا ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، او میری قوم کے بھولے بھالے بچوں، تم عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ جو غدار ہو وہ محبوب نہیں ہو سکتا، اور جو محبوب ہو وہ غدار نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم شفقت سب پہ کرتے ہیں، تعلقات سب سے رکھتے ہیں، دوستی سب سے کرتے ہیں، لیکن محبوب ہم نے صرف ایک ہی کو بنا رکھا ہے، ایک ہی کو. اور وہ صرف وفادار نہیں ہے بلکہ وہ تو جان وفا ہے، وہ تو شان وفا ہے. ہمارا محبوب ایسا جان وفا ہے کہ جہاں باپ نہیں آئے گا، باپ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اس قبر کے اندر ہمارا محبوب تشریف لائے. ہاں بھائی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سادات اکرام. بہت اچھا پیغام حضرت. باپ قبر میں نہیں آئے گا، نہ میرا نہ تمہارا. اور یہاں بڑے سچے سچے پیر لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی ہمت سے میں سچی بات کر دوں. آج کل کے دور کا پیر بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ آئیں گے. ہاں، پیروں کو دل دو، جان دو، سب دو، لیکن سب سے زیادہ پیار کس سے کرو؟ لیکن سنیو، تم کمزور ہو رہے ہو. مجھے جس کو جتنی گالیاں دینا ہے کنٹراکٹ لے لے گالی دینے کا، لیکن میں گالی پروف آدمی ہوں، الزام پروف آدمی ہوں. واٹر پروف دیکھا ہے؟ میں گالی پروف ہوں. واٹر جیسے واٹر پروف پر پانی اثر نہیں کرتا، میری صحت پہ گالیاں اثر نہیں کرتی، کیونکہ میں امام حسن والا ہوں. منبر پہ گالی دی جاتی تھی تو کہتے تھے اگر تو کہہ رہا ہے سچ تو اللہ مجھے سدھار دے، اور تو غلط کرے اور یقیناً کرے تو اللہ تجھے سدھار دی جا. میں حسنی ہوں اس لیے گالی مجھے. لیکن ایک بات ضرور کہہ جاؤں گا، سنیو، کمزور پڑ رہے ہو تم. کہیں نہ کہیں اظہار محبت میں اپنے نبی سے زیادہ اپنے پیر کو اہمیت دے رہے ہو. معاف کرنا. ہاں، یہ شاعر لوگ، مجھے شکایت ہے آپ لوگوں سے، یہ شاعر لوگ جب نبی کی نعت پڑھتے ہیں نا، تم ایسے چپ بیٹھے ہو جیسے تمہیں سانپ سونگ گیا، لیکن جب تمہارے پیروں کا نام آتا ہے تو تم نوٹے اڑاتے ہو. یہ میں نے روز دیکھنا ہے اور روز دیکھتا ہوں، روز سنتا ہوں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، دل جلتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ سچے پیر لوگ، یہ سید، یہ علماء، یہ سلیم میاں جیسے سید، آصف میاں جیسے سید، عدنان میاں جیسے، یہ مظفر میاں جیسے، اور یہ نائبین رسول علامہ زاہد جیسے، اور ان سب کے نام مجھے نہیں پتا، حضرت علامہ مفتی راشد مرکزی جیسے، اور بھی لوگ سب کے نام نہیں پتا. سب میرے سر کے تاج، مجھ سے بڑے ہیں علموں میں اور عمل میں. عمر میں کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن علموں میں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پیسہ لٹاتے ہو. کب نبی کا نام آیا نہیں، پیر کا نام آیا. تو شاعر کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ جہاں سے اڑتا ہے نا، پھر نبی پر ایک ایک شعر پڑا، اور جس کے نام پر چھپے ہوئے گاندھی آنے لگے تو اس کو وہ بار بار دہرا رہا ہے، مٹک مٹک کے دہرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو چاہیے. سب شاعر کی بات نہیں کرتا. آج بھی کچھ لوگ حضرت حسان کے نقش قدم پر ہے، ان کی جوتیاں میرے سروں پر، وہ میرے آقا نعمت ہے. لیکن یہ ماحول کون بنا رہا ہے؟ تم. نمک کس کا کھا رہے ہو؟ نمک کس کا کھا رہے ہو؟ نمک حلالی تو کرو. اللہ ملا ان کی وجہ سے، قرآن ملا ان کی وجہ سے، دین ملا ان کی وجہ سے. یہ روٹی کے ٹکڑے بھی انہی کے صدقے میں مل رہے ہیں. میرے امام نے ہمیں مسلک دیا ہے. میں فکر رضا کا غلام ہوں، بندے فکر رضا ہوں.
میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ حیدری۔ سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو، سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو۔ لینے کی بات آئے تو نبی کا در، لینے کی بات آئے تو نبی کا در، اور کسی کا ذکر کرنے کی بات آئے تو گیبن شاہ، لکڑ شاہ، پکڑ شاہ، کھاکش، کیا کیا شاہ لے آتے ہو۔ سب کے ذکر کرو، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، منکر سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد کیوں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ واہ بھائی زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب سنو میری بات، سنو اب سنو۔ اگر نعرہ لگانا ہے نا، جب حضور کی عظمت کا اعلان ہو تو ایک نعرہ لگا دو، سب نعرے سمٹ آئیں گے۔ وہ ہے کون سا؟ محمد ہمارے، بلند آواز سے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ بس ایک نعرہ لگا دو، سب نعرے سمٹ آئیں گے۔ توجہ، لینے کی بات آئے آمینہ کا لال، اور ذکر کی بات آئے دوسرے لوگ اپنے ابا کو لے کے بیٹھتے تھے، اتنی لمبی لمبی پھرتے، میرے ابا ایسے، میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے۔ نہیں، کوئی ابا کا ذکر نہیں ہوگا۔ آج کے بعد ہم کوئی ابا دادا کی تعریف نہیں کریں گے، ہم ذکر کریں گے تو صرف ذکر مصطفیٰ کریں۔ ہاں بوقت ضرورت تعارف کی ضرورت پڑ جائے تو الگ بات ہے، بالکل بھولنا بھی نہیں ہے، لیکن ذکر رسول میں فنا ہو جاؤ۔ تو میری گزارش ہے، ایک تو یہ کہ ان کا ذکر نہیں کرتی، اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے علامہ زاہد صاحب پتہ ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہیرو نے کس کے ساتھ شادی کی ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے، لیکن رسول اللہ نے کن کے ساتھ شادیاں کی ہے آپ کو یہ نہیں پتہ۔ وجہ کیونکہ حضور کا ذکر نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہمارے سارے بزرگوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا حضور، اسی لیے میرا مشورہ ہے، میں نے عرس رضوی کے موقع پہ بھی لوگوں کو کہا تھا، ختنہ کرو بچے کی تو عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو، ہاں شادی کرو بچے کی تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو، گھر میں میت ہو جائے تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھو، اور مقرر کو پابند کرو، کوئی ذکر نہیں چلے گا۔ عظمت رسول کی محفل میں صرف تجھے عظمت رسول بیان کرنی ہے، شان رسالت بیان کرنی ہوگی، ہاں بس۔ پھر دیکھو بچہ بچہ ڈوب جائے عشق رسول میں نہ تو پھر کہنا۔ صحابہ نے یہی کہا، حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں کوئی بات نہیں، سن رہے ہیں؟ ہاں حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ صحابہ کا مسلک بیان کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی مدینہ منورہ کے باہر جو راستہ انٹری کرتا تھا، مین راستہ، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے ابو ہریرہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو قافلہ آتا تھا پوچھتے تھے کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے تھے تجارت کے لیے، تو کہا جاؤ، لیکن وہ کہتے تھے نبی کی زیارت کے لیے آئے، نبی کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے آئے، کہتے تھے بیٹھو، پہلے سن لو نبی کیسے تھے، اور پہلے سن لو نبی کیسے تھے، نبی کیسے تھے، سن لو کیسے تھے۔ ابو ہریرہ جیسا بیان کرتے تھے، اگر اس کو میں 14ویں صدی کی زبان میں بیان کروں تو اس کو سن لو کیسے تھے۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں
सलाम उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, वो नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुलें कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, और फिर सब पर सलाम भेजते भेजते आकर कहते दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम, और फिर तमन्ना करते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो। महशर का समा बयान हो रहा है, क्या बयान हो रहा है? जब वो महशर में आएंगे, जब वो महशर में आएंगे तो हजारों फरिश्ते उनको घेर करके लाएंगे, और जो देखेगा वो कहेगा नबी पे सलाम हो। वो कहते हैं काश महशर में जाऊं उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब सब सलाम भेज रहे हो तो मुझसे खिदमत की कुछ सी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरजमीने टांडा शरीफ, सादाते टांडा हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सबका जिक्र करो, मगर ज्यादा जिक्र किसका करो? हुजूर का। डूब जाओ जिक्र में, बच्चों को भी बताओ। तो मैं क्या कर रहा था, ओ नादानो, इश्क उनसे करते ही क्यों हो जो धोखा दे। जो महबूब है वो धोखेबाज नहीं, और जो धोखेबाज है वो अपना महबूब कैसा कैसा महबूब, अल्लाह को देखकर भी हमें नहीं भूला। अपना महबूब कैसा, सारी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहा। अब बताओ उनको छोड़कर किधर किधर जा रहे। ना जाओ, हुजूर से इश्क करो, सच्चा इश्क करो। और इश्क करने का तरीका यह है, जो जिससे जितना इश्क करता है, जो जिससे जितना इश्क करता है उसका जिक्र उतना ज्यादा करता है। आका पे दुरूद भेजो, हुजूर का जिक्र करो, और हुजूर से वफा करो। इंशाअल्लाह कब्र में ठाठ से सोओगे, जिस्म तो जिस्म है, कफन भी मैला नहीं होगा, फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो याद रखिए, उससे क्यों इश्क करते हो जो गद्दार हो, उससे इश्क करो जो जाने वफा है। गालिब ने किसी से इश्क किया, फिर गालिब को किसी ने धोखा दिया, तो गालिब ने कहा दिल ही तो है ना संगे खश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मकाम पे कहा था, जिसको हो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। गालिब कह रहा है कि मेरा धोखेबाज महबूब इतना बदमाश है कि मैं अब उसकी गली में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अहमद रजा ने जिससे दिल लगाया और ऐसी वफा मिली कि अहमद रजा ने ये नहीं कहा कि जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली, गली में जाने की बात नहीं कि गली छोड़ो, नहीं कहते हैं फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से, तेरी गली से, तेरी गली से जाए क्यों। गालिब गद्दार महबूब की गली में जाना नहीं चाहता, और अहमद रजा जाने वफा की गली से आना नहीं चाहता। जिंदाबाद, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, या रसूल अल्लाह। तवज्जो तवज्जो, और बात आ गई सुन लो, क्योंकि गालिब का महबूब मरने के बाद भी जनाजे में नहीं आएगा।
غالب جو بھائی دیوان غالب میرے سامنے ہیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں غالب سے، ویسے میں غالب سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تقویت الایمان کے رد میں جواب جب علامہ فضل حق تحریر میں دے رہے تھے نثر میں، تو وہ غالب تھا جو نظم میں جواب دے رہا تھا۔ تقویت الایمان کے رد میں جواب دینے والوں میں غالب کا نام بھی ہے، ہاں وہ پوری مثنوی موجود ہے۔ نہیں آپ نہیں توجہ نہیں دے رہے، میں اے بھیا بابو اتنے اچھے آدمی مت بولا، یہ مناظرے میں سب بولتے ہیں، ہمیں مناظر نہیں، صوفیوں کا غلام ہے۔ سن لے بات ان کو پہنچ رہی ہے، غالب کا محبوب میت کے بعد بھی اس کے جنازے میں آنے والا، اگر توجہ ہے تو بولو آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر ہونے تک۔ یہ غالب کا محبوب ہے، توجہ توجہ، یہ غالب کا محبوب ہے جس کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہے عاشق کی میت کی، اور یہ ہمارا محبوب ہے، مرنے سے پہلے سلانے آ کر کے کھڑا ہے، میرا دیدار کر لے اور دنیا چھوڑ دے، اسی کو تو ہم کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے، نظارہ تیرا غالب کا محبوب موت کی خبر نہیں رکھتا، ہمارا محبوب مرنے سے پہلے سرے بالی آ رہا ہے، میرا دیدار کر لے، میرا دیدار کر لے، اور دیکھتے دیکھتے مر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے قبر میں جانے کے بعد بھی وہی تاج الشریعہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا، آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی، قصہ ختم نہیں ہوا، آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ۔ ایسا محبوب کیوں چھوڑ بیٹھے ہو؟ تجدید وفا کرو، بولو حضور کی طرف پلٹ آتے ہو کہ نہیں انشاءاللہ، بولو پلٹ آتے ہو کہ نہیں انشاءاللہ، پلٹ آنا ہے، حضور کا ذکر کرو، حضور کی محفل کرو، حضور کے چرچے کرو، نماز کی پابندی کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، انشاءاللہ جب سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔